ٹرو مبارک ہو. اور کل جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے عید والے دن شلوار قمیص پہنا تھا, وہ نیا نہیں تھا پرانا ہی, لیکن بہرحال پیسے آپ کو پڑ گئے. نہیں, دا تھنگ از دیٹ کہ یہ تو اب ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ تم کوئی نئی چیز نہیں لیتے ہو, یا یہ اس نے اب یہ خرید لی ہے نا, اب یہ ہمیں کتنی دفعہ سننا پڑے گا, اور اب اس کو اس جین سے باہر نکالنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کب اس کی جان چھوڑیں گے. تو یہ ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ پرانا تھا, آپ نے نیا نہیں خریدا ہوا ہے, ایڈا تو جڑا نا خوش عید آنتے. خیر میں نے کل آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آ سکتی ہوں کہ نہیں, پھر میں آ گئی, بس جا رہی تھی, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس دفعہ, بہت بورنگ عید جا رہی ہے. خیر چلیں ہم اس کو آپ کو مزید جو ہے وہ نہیں کرتے آگے. یار پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اپنا جو ہے وہ بیف جو ہے اس کو گوشت جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن مل گئی ہے ٹو چائنا. ناٹ اونلی دیٹ, اب ہم کرنے لگے ہیں گدھوں کی کھالیں, خشک مرچیں اور ڈیری مصنوعات میں چین کو برات کی جائیں گی, یا باقی چیزیں چھوڑ دو, گدھوں کی کھالوں کا کیا بنایا جاتا ہے علی؟ میرے سے گوگل بھی نہیں ہوا, میں اتنی خوف زدہ تھی کہ پتہ نہیں میں کیا دیکھنے لگی ہوں. نہیں, کچھ نہ کچھ ضرور بنایا جاتا ہوگا. سو اب بس اس میں ہماری دعا یہی ہے کہ گدھوں, جو گدھے دنیا میں نہ رہیں ان کی کھال جایا کرے, یہ نہ ہو کہ اب ہمیں بغیر کھالوں کے گدھے نظر آنے شروع ہو جائیں. ہاں نہیں, وہ بھی گل ہے, دوسری ہے گل ہے کہ وہ پھر وہ گوشت وکن لگ پائے گا, وہ کہیں گے ہوں میرا گوشت لگیا ہے ادھر تے کچھ کرنا ہے. ویسے ہی لاہور کے بارے میں تو یہ پاپولر ہے کہ ہاں جی یہاں پہ بکتا ہے. نہیں, لیکن وہ گدھا مہنگا اتنا ہوتا ہے نا کہ وہ لاہوری افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یار آئی اسٹل کینٹ فیتھم دا آئیڈیا کہ اللہ جانے انہوں نے اس کے انتقال کرنا کی ہے, بٹ اینی وے. ویسے جس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ مطلب کراچی تو خیر زمین آسمان کا فرق ہے نا فوڈ پرائسز میں. کراچی تو بہت ہی سستا ہے. یس یار یہاں تک کہ اسلام آباد بھی لاہور سے سستا ہے. لاہور مجھے پتا ہے آپ سب میرے پیچھے پڑ دیں گے, اب واللہ اتنا کوئی عجیب و غریب کھانا ہو چکا ہوا ہے نا. 10 کیفے ایک سڑک پہ نا, 10 کیفے ایک چیز سرو کرتے ہیں ود دا سیم ٹیسٹ. تو پتہ نہیں کس چیز کی ہم پرائز دے رہے ہیں, اور وہ بڑھتے سے بڑھتا ہی جا رہا ہے. مطلب کچھ سین نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو ریلیف ملے. اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے لیٹر آن. اچھا جی, پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے نا, انہوں نے نا بڑیاں گالاں کھانیاں نے, سی بی ٹی تو لے کے آگے تک کرنا. خیر لیکن حکومت نے صوبے میں ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے شراب کی فروخت پر ہیڈ ڈیوٹی اور یہ کیا ہے وینٹ فیس میں 150% تک اضافہ کر دیا ہے, جبکہ ماہانہ 6 یونٹس میں اب بہت زیادہ سچویشن ہے اس کے اندر. یہ ہم اس کو نا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا پچھلے میں کسی اور خبر میں نا ہم نے متصل کر دیا تھا. سب تمہاری وجہ سے ہوتا ہے, تم یہ سارا میرا سسٹم تباہ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی رن آؤٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. خیر اینی وے, ادھر سے خیر یہ پیسے آ رہے ہیں تو ناٹ سو بیڈ جو ہے نا ہماری یہ والی حکومت, ناٹ سو بیڈ, ایٹ لیسٹ ہمیں پیسے مل رہے ہیں. اچھا جی, یہ ایک الارمنگ خبر ہے. سو او ٹی ٹی پلیٹفارمز نیٹ فلکس جو ہے, نیٹ فلکس اینڈ آل آف دی ادرس, اس پہ پیمرا نے کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو کریک ڈاؤن. کیبل آپریٹرس کی میٹنگ ہوئی تھی علی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اتھے جو لگا ہوا ہے تسی لگن دیندے ہو, ساڈے چینلز تسی بین کر دیتے ہو, ٹھیک ہے, اور ہمیں نوٹسز بھی آتے رہتے ہیں کہ یہ والا بند کرو, یہ والا بند کرو, اس کے سینسرشپ اور فلانا ٹمکانا, ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے ساتھ ان کو یہ بھی تکلیف ہے جو شاید جائز بھی ہو کہ جو کیبل پرووائڈ کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں, 2 سروسز کیوں دے رہے ہیں. ویسے یہ میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا تھا, دونوں سروسز ایک ہی جگہ لینے کے کبھی نہ کرنا, کیونکہ وہ انٹرنیٹ بھی جب ان کی کیبل گئی ہے تو انٹرنیٹ بند ہے, جو مرضی ہو جائے. تو خیر اس وقت یہ کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں, اینڈ آف کورس آپ سب کو پتہ ہے کہ کریک ڈاؤن ایک وجہ سے ہی ہوتا ہے, فحاشی. اصل میں نا یہ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں پائے گا ان سے. دوسری چیز یہ کہ یہ میرے خیال میں مسئلہ کچھ اور تھا, اور جس طرح سے ظاہر ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہیں نا, تو اس کا پرسیپشن کچھ اور جا رہا ہے. سو کیبل آپریٹرز نے یقیناً ایک مسئلہ کریٹ کیا ہوگا کہ جی وہ مطلب ہمیں تو دیکھتا ہی کوئی نہیں, سارے لوگ تو اب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اب وہ حکومت جو ہے وہ فوراً انڈر پریشر آ جاتی ہے ان کے, اور وہ بات ٹھیک بھی ہے, وہ تمہاری والی بات بھی ٹھیک ہے کہ کبھی ان کی کدھر سے آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے, کبھی کدھر سے ہوتی ہے کہ اس کو اس نمبر پہ لے جاؤ, اس کو بند کر دو. لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سو نیٹ فلکس وغیرہ جو ہے نا, او ٹی ٹی, ان سے اتنا بڑا شاید پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہے کچھ لوگ پاکستانی چینلز نہیں دیکھتے, وہ یہ دیکھتے ہیں, لیکن اگین وہ تو بالکل آڈینس ہی علیحدہ ہے نا, وہ تو بالکل مارکیٹ ہی علیحدہ ہے. یہ والا کانٹینٹ اس پہ نہیں ہے اور یہ والا کانٹینٹ اس پہ نہیں ہے. زیادہ بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے آئی پی ٹی وی سے. سو جو لوگ آئی پی ٹی وی لے رہے ہیں نا
IPTV से तो केबल ऑपरेटर्स का भी प्रॉब्लम है और नेटफ्लिक्स का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि IPTV वीडियो ऑन डिमांड में नेटफ्लिक्स और प्राइम और ये सारा कुछ भी डाल रहा है, और उसने साथ के साथ सारे चैनल्स भी दिए हुए हैं कि आप जियो भी देख लो तो IRY भी देख लो तो हम भी देख लो। वहाँ पे सारों की का ये मसला हुआ है। IPTV इलीगल है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ा मसला अमेरिका में भी है। हमें क्या लगे, हमारा क्या कंपैरिजन? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका अभी तक काबू नहीं पा सका तो यहाँ कैसे ये लोग करेंगे, ये मेरा सवाल नंबर 1 है। क्योंकि अच्छा, आपको एक और बड़ी मैं आपस की बात बताऊँ, आपके पास ना किसी को अगर पता लग जाए ना कि जी आपके बाहर कोई अकाउंट है या आपके कोई बाहर रिश्तेदार रहते हैं, ठीक है, तो आपको इस किस्म की ऑफ़र आ जाएगी कि जी हमारा एक बिज़नेस है, तो वो आप अपने को मर्चेंट अकाउंट करा लें तो वो हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे उधर डॉलर्स, तो आप यहाँ पे हमें जो है उसके रुपए दे दिया करें, और आप ऐसा करें कि आपको कितना 6-7% टैक्स पड़ जाएगा उस पर, तो आप ऐसा करें कि हमसे 15% ले लें। अब इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, कि एक तो आपने करना कुछ नहीं, दूसरा आपको बैठे बिठाए 7% मिल रहा है, तीसरा उधर आपने डॉलर रिसीव करने, इधर रुपये देने हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो भी बेसिकली ये सारे वो लोग हैं जो वहाँ पे इलीगल बॉक्सेस IPTV का काम कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट में वो पैसे डलवा रहे हैं, जो कि जे तुसी फड़े गए तो चंगा भला होते मसला हो जाना। नाइस। तो अच्छा, ये जो OTTs बंद करने वाले ना कि ये कैसे करेंगे, अगर अच्छा गवर्नमेंट अगर करना चाहे ना तो वो तो कर सकती है, जिस तरह से Z5 किया है इन्होंने। मैं ये कह रही हूँ कि जब वो करने पे आते हैं तो अली वो कर देते हैं। नहीं, सो Z5 का मसला ये नहीं है कि वो आपके रीजन पे चलेगा नहीं, वो तुम्हारे पास अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड है तो अभी बगैर किसी उसके लगा लो सर्वर चेंज करने के। मसला ये है कि पाकिस्तानी कार्ड से उसकी पेमेंट नहीं होती। इन्होंने कहा जी कि वो क्योंकि इंडियन है तो हमने पेमेंट नहीं होने, पेमेंट गेटवे बंद कर दिया है बैंक्स के थ्रू, तो वो अगर नेटफ्लिक्स का भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो सबका कर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर वही मसला है कि ये बेसिकली मसला इनको उनसे नहीं है, इनका मसला IPTV से है। ठीक है, IPTV से मसला होगा जो भी होगा, लेकिन अली फिर वही बात आती है कि जिन चीज़ों को इन्होंने बंद करना होता है वो कर देते हैं। दे मेक इट सो मेजरब। अभी ना किसी पता नहीं वो मतलब या जैसे जब YouTube पिछले दिनों में बंद हो रहा था, ठीक है, स्लो कर देना, चल नहीं रहा, लोडिंग पे चला गया, दे नो हाउ टू डू इट एंड इफ दे गो रियली गो आफ्टर दिस दे कैन डू इट। तो मेरी अब थोड़ा वो होने लग गई है कि यार व्हाट इफ दे गेट सीरियस अबाउट इट कि हाँ जी हमने बंद कर देना है। नहीं, लेकिन वो मसला फिर वही है कि अगर बंद कर देंगे ना तो वो हर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 खुलते हैं। सो इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये मतलब कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। मतलब जब YouTube बंद था तो तंगी तो हमें बहुत थी, ठीक है, हम कमा नहीं पाते थे, सबसे बड़ा मसला तो ये था। और वो जो हम आज भी जो इस रेस में इतना पीछे हैं पूरी दुनिया से, उसी वजह से है, वरना आज पाकिस्तान का CPM इंडिया के साथ होता। लेकिन हमने उस दौर में भी कंटेंट मिस तो कोई नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो उस दौर में हमने तो पता नहीं वो विमियो तो पता नहीं क्या कुछ चला दिया था। मतलब अगर आप ये एक चीज़ बंद करेंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जैसे मैं अब ये कहने वाली बात तो नहीं, आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे इस बात पे, सारा कुछ अगर यहाँ पे बंद कर दे तो आपको क्या लगता है लोग टोरेंट पे वापस नहीं आएंगे, पायरेट बे पे वापस नहीं जाएंगे, इजी टीवी पे वापस नहीं जाएंगे? दे विल, ठीक है। और इतनी बैंडविड्थ अब हो गई हुई है इंटरनेट की अली की, बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें, तो लोग निकल आएंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वही बात है कि वाई क्रिएट सच इनकन्वीनियंस फॉर एनीवन, यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे गो फॉर द स्ट्रीमिंग और आपको ये डाउनलोड वगैरह भी ना करना पड़े। कुछ नहीं है इस मुल्क में करने के लिए, तो एटलीस्ट इस तरफ से ध्यान अपना इधर उधर करें। खैर अच्छा, ये सुहेल आबिद, इफ़ यू हैवंट फॉलोड हिम इवन नाउ, वो ज़रूर कीजिएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन डेवलपिंग दिस एक्सटेंसिव पंजाबी डिक्शनरी फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, और उसके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स उन्होंने निकाल भी दिए हुए हैं। इज़ बीन वर्किंग वेरी फॉर काफ़ी साल हो चुके हैं उनको। एंड नाउ पंजाबी जूनियर डिक्शनरी जो है वो एक मकसूद साहब हैं उन्होंने डेवलप की है, विच बाय द वे उसके अंदर आपको जो रेगुलर कॉन्वर्सेशंस जो हो रही होती हैं ना, ठीक है, उसके भी अल्फाज, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लैंग्वेज तो आपको मिल सकती है। और वो ऑनलाइन अवेलेबल है, pancham.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप जाकर जो है वो डाउनलोड करें, ठीक है, मतलब ऑर्डर प्लेस करें, आपको मिल जाएगी। और उसमें इंटरेस्टिंगली अत्याचार जो वर्ड था, दैट्स अ पंजाबी वर्ड,
مجھے نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, وہ کوئی ڈسکشن بیچ میں چلنی شروع ہو گئی تھی اینڈ سم ون وینٹ ٹو اٹ اینڈ یہ وہ, تو اتیاچار جو ورڈ ہے, سو اٹس اے لاٹ آف انٹرسٹنگ تھنگس کہ یہ لینگویج کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, کون سے لفظ ہمارے ہیں, کون سے دوسری لینگویج کے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. توبہ تیرا نخرا, توبہ تیرا پیار, تیرا ایموشنل اتیاچار. سو یہ اس میں نا ایک ان کو چاہیے کہ میری بھی ہیلپ لیں. Sure, I can. یہ by the way, this is not promotion. This is something I do on my own. ٹھیک ہے, promotion نہیں ہے یہ کوئی اس طرح. کیونکہ پنجابی میں نا ایک مطلب ڈکشنری وہ بھی ہونی چاہیے صرف بالغان کے لیے. ہمارے جو ہے نا پائن تسی ٹرینڈ ہو, ٹھیک ہے, میں آپ کو کافی دفعہ سن چکی ہوں, بڑی بہت جو ہے ڈیپتھس میں آپ کو سب کچھ آتا ہے. دیکھیں پنجابی کا کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں تمام زبانوں میں جو پوری لائن کہہ کے سمجھانا پڑتا ہے کسی کو, وہ پنجابی میں ایک ایک لفظ میں بات ہو جاتی ہے. You don't need a dictionary. You have it. You already have it. اور وہ دل کو جا کے لگتی ہے کہ کیا بندہ کہنا چاہ رہا ہے. سو اس کی اسپیلنگ ہے puncham.com. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جائیے گا, آپ آرڈر کیجیے گا. ابھی عید کی دنوں کی چھٹیاں ہیں تو اس کے بعد کیجیے گا. Do let us know if you do get a copy of it. اچھا جی, شعیب نوید, اگر آپ ان کو نہیں جانتے, he has been working in PCB for the longest time. آپ احمر وغیرہ بھی جب کرتے تھے, اور اب تو خیر وہ بھی آ گیا, کیا نام لیتے ہیں, ریحان. سو شعیب نوید, while being the PCB official, is being sent to USA to help USA cricket develop. اور مجھے بہت اچھا لگا honestly, کیونکہ اتنے بھی ساڈے ہی لوگ تھے, ٹھیک ہے, زیادہ پاکستانی ہی ہیں, جائیں جا کے ڈیولپ کریں, ان کو کریں. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. یہ ویسے نا ظاہر ہے امریکہ یہ جو سارے ڈیولپ ہو رہا ہے انفراسٹرکچر کرکٹ کا, اس میں زیادہ تر تو انڈینز ہی ہیں آف کورس, لیکن بہرحال بہت سارے پاکستانی بھی ہیں. مطلب ہمارا جو آصف بھی وہی ہیں, اپنا عمر اکمل وہاں سے 2-3 دفعہ ہو کے آیا ہے. That is questionable, but سو نہیں سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اگر وہاں پہ کوئی کرتا دھرتا پوزیشن پہ ہے تو ہمیں پلیز کنسیڈر کریں, یقین کریں یہ مذاق کی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی اس طرح سے باقاعدہ بہت اچھے لیول پہ کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی, یا ہم باقاعدہ بورڈ سے کبھی منسلک نہیں رہے, لیکن جتنے کینلی ہم نے اس کو فالو کیا اسپورٹ کو, اوپر سے بینگ اے پاکستانی نا, ہمیں یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا نہیں کرنا. سو جس قسم کے تجربے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہو چکے ہیں, تو وہ مطلب ظاہر ہے وہاں پہ بھی ابھی ٹیتھنگ پرابلمس چل رہے ہوں گے امریکہ میں, تو وہاں پہ جیسے ہی کسی کو برین ویو آئے گی نا کہ یوں کر لیں, تو ہم بیٹھے ہوئے فوراً کہیں گے کہ چلے. ٹھیک ہے, ذکا اشرف نے بھی یہ کیتا سی, نجم سیٹھی نے بھی کیتا سی, اے نہیں کرنا. مطلب آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں جو ہم لوگ آج کل ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک گیم ہم اس طرح سے فالو کریں نہ کریں, لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اب ہم پوری طرح فوکسڈ ہیں کہ یار یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ویئر ایگزیکٹلی ڈو دے وانٹ ٹو گو. سو دس از اے گریٹ نیوز اینڈ آل دا بیسٹ شعیب نوید. لوگوں نے بڑا اس پہ اس طرح سے بات کی ہوئی تھی, ادھر کا کام کرتے ہوئے ادھر جا کے بھی کام کرنا ہے, تہاڈا ہی فائدہ ہونا ہے, تہاڈے منڈے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا پاکستانی ہے, ڈیولپ ہوئے گا, ٹھیک ہے, مزید کرکٹ پھیلے گی, کیا کرنا ہے آپ نے, یہ ڈالر لے کے آئے گا. ہاں بہترین, یہ دیکھیں نا لالچ. اچھا جی, وزیر اعلیٰ پنجاب کا جیلوں میں قیدیوں کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت دینے کا فیصلہ. 10-15 دن پہلے بھی ایسی گل کی سی ہے والی کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے, تو اب فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیں. آنیسٹلی دس از گوئنگ ٹو بی جسے کہنا ہے لینڈ مارک ڈیسیجن, اور امپلیمنٹیشن بھی اللہ کرے کہ صحیح طریقے سے ہو. ویسے تو انٹرنیٹ کا جو حال ہے, PTCL نہ لگوانا, یہ میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھ آج کل بہت بری ہو رہی ہے. اچھا یہی جو میں سوری بیچ میں ہم کہیں اور نکل گئے تھے, تم نے جب یہ کہا نا کہ ایک کمپنی کا ٹی وی اور وہ نہیں لگوانا چاہیے, تو اصل میں ڈسی وی اور PTCL کی نہیں, وہ دوسرا سی. اچھا ہاں, PTCL دا نہیں سی, اللہ معاف کرے. تمہیں لگتا ہے ان کے انٹرنیٹ کے بعد میں ان کا کچھ بھی لینا چاہوں گی اپنی زندگی میں. سو دوسری جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا عموماً ٹی وی تو چلتا ہی رہتا ہے, انٹرنیٹ تھوڑا بہت خراب ہوتا ہے. اس میں نا ایک آپ کے توسط سے ٹپ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار 2 منٹ میرے پاس ابھی فری ہے, میرے کوئی کرنے والا کام نہیں ہے, تو آپ نا انٹرنیٹ کی کمپلین کر دیں. وہ نا آن دیئر ٹوز رہتے ہیں. آپ نے نا ہر 2-2.5 دن بعد نا بالکل ٹھیک انٹرنیٹ چل رہا ہے, آپ نے ایک دفعہ کمپلینٹ تو دینی ہے اندر, کیونکہ اس سے نا وہ ٹھیک رہتے ہیں. یہ تھی ایک ٹپ.
اور دوسرا یہ کہ میں نے تھوڑے دن پہلے PTCL سے یاد ہے کہ میں نے تھوڑے دن پہلے اپنا فون بند کروایا فائنلی. ہو گیا مطلب دیٹ سروس ورکس. وہ دیٹ سروس ورکس, لیکن وہ بڑا نا وہ آپ کو مس لیڈ کرتے ہیں. جب آپ 1218 پہ فون کرتے ہو نا, آپ کہتے ہو کہ اس کو بند کر دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر سے بند کر نہیں سکتے, اور آپ اپنا ٹیلی فون جو آپ کو دیا تھا جب آپ کا ٹیلی فون لگا تھا سیٹ, وہ لے کے آئیں اور واپس کروائیں. اچھا اب وہ یار کہ 18 سال پہلے لگوایا تھا, تو اب تو وہ مطلب اس کے بعد 4 اور خرید کے خراب ہو چکے ہیں. نہیں پھر تو نہیں ہوگا. خیر میں پھر دفتر چلا گیا, میں نے کہا جی مجھے اس کا جرمانہ ڈال دیں, مطلب میں اور کیا کر سکتا ہوں, بس فون بند کریں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کا فون پہ ہی کام ہو جائے گا. انہوں نے مجھے دیا ایک نیا نمبر, اس پہ کال کریں. اس نمبر پہ میں نے کال کی, انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں نہ کرواؤں, لیکن بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اسی وقت آپ کا اتنے روپے بل بنا ہوا ہے, ساتھ آپ جہاں بیٹھے ہیں مشین پڑی ہوگی, اس مشین میں آپ ڈال دیں اتنے پیسے. اور وہ مشین جو ہے نا وہ 10 روپے کا نوٹ نہیں لیتی, سو وہ 510 بل تھا تو 520 دینا پڑا. خیر ہے, تو وہ میں نے مشین میں ڈالے, اس کو کہا جی اب ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کا ہم فون ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. وہ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا, اس سے میں نکلا ایزی ہو کے. لیکن پھر ایک وہ یادوں کی بارات آئی کہ ہم لوگوں نے, ہمارے بچپن میں فون کتنا بڑا عذاب ہوتا تھا لگوانا, اور ہر دفعہ ہوتا تھا گھر میں ایک بحث اور لڑائی. جب بھی گھر چینج کرتے تھے نا کہ وہ امی کہہ رہی ہیں کہ دیو پیسے انہوں نے کروا لو, اور ابو کہہ رہے ہیں نہیں دیاں گا, رشوت اپلائی کیتا ہے. اور ظاہر ہے رشوت کے مطلب 6 مہینے بغیر فون کے گزارے ہیں, پھر ایونچولی رشوت ہی دی ہے, اور پھر وہ لگا, اور پھر جو لائن مین کے ہم شکر گزار ہوئے کہ یار. اچھا تم نے تو اب تو پروسیس حالانکہ تیز ہو چکا ہے. عسکری میں نا آپ کا جو نمبر اینڈ ہوتا ہے نا وہ آپ کے گھر کے نمبر پہ اینڈ ہوتا ہے, جو ہاؤس نمبر ہے. اف یو آر لیونگ ان 617 یور نمبر PTCL کا جو ہوگا دیٹ اینڈز آن 617, رائٹ؟ ویری انگلش. ہاں ویری انگلش, اٹ از ویری. لیکن میں نے اس کو بھی فاق کر دیا کیونکہ میرا یہ ٹراما تھا کہ فیل لین لگے نہ لگے, پتہ نہیں کدوں لگے. جو میرا پہلا گھر تھا نا عسکری کا, میں نے وہی نمبر ان کو اسپیشل ریکویسٹ کر کے ہر جگہ ٹرانسفر کرایا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا کیونکہ PTCL کے علاوہ ہمیں کوئی سہولت میسر نہیں ہے, تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا. نہیں تو بس انٹرنیٹ ہی اور کوئی نہیں ہے. انٹرنیٹ اور نہیں ہے نا, وہ ادھر جو دوسرا وہ لانچ کرنا بھی چاہ رہے ہیں اس کے بھی بہت مسئلے آ رہے ہیں. تو وہ مجھے بیک ٹو بیک, پھر مجھے ابھی تک میں اسی سہارے بیٹھی ہوئی ہوں کہ یار یہ چل ایٹ لیسٹ چل رہا ہے. سو وہ وہی والا نمبر ہے. اب میں جاتی کسی اور گھر میں, اور بہت لوگ نا خود گیس کرنا شروع کر دیتے, اچھا آپ کا تو یہی نمبر ہوگا جو کمیونٹی والے میں. کہتی ہوں نہیں وہ والا ہے, ٹھیک ہے, میرا ہاؤس نمبر کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ تو میں وہی چلائے جا رہی ہوں. آئی جسٹ ڈونٹ ہیو دا پیشنس کہ میں اس پورے پروسیس سے گزروں. خیر وہ یاد ہے کہ جب یہ وہ اتصالات نے لینا تھا اس کے پتہ نہیں 50% کے 60% شیئرز PTCL نے, وہ ایک عذاب مچا تھا کہ یہ بڑے سستے بیچ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس دور میں سستے بیچ بھی دیے ہوں گے, میرے خیال میں فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی, اور اس دور میں PTCL ہی ہوتا تھا اور تو کچھ تھا ہی نہیں. وہ اور بات ہے کہ جتنے کے بھی بیچے ہوں گے انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے بیچو کچھ لبیا نہیں لبیا, کیونکہ یہاں پہ یا تو وہ اپنا سارا سٹاف لے آتے, سارے ہی پرائیویٹائز کر دیتے. یہ وہ جو نیم سرکاری کام رہا نا, جہاں جہاں جس کو موقع ملا ہے زندگی میں, اس نے PTCL اتروا کے کچھ اور ہی لگوایا ہے, کیونکہ وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. بھائی وہ نہیں ٹھیک ہوتا. اور مطلب میں اب کیمرے پہ بھی بول دیتی ہوں, پہلے کسی زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ وہ اسپانسر کریں گے, لیکن جتنا میں نے یب ڈالا ہوتا ہے ہر وقت اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, کیونکہ تم لوگ چینج نہیں ہوتے ہو, جو مرضی کرتے ہیں. وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کروائی ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہم مسئلہ 24 گھنٹے میں ریزالو کر دیں. 24 گھنٹے کیا اگلے 2 گھنٹوں میں والی بات ہوتی ہے. اب تو میں آٹومیٹک جو, ویسے بائی دا وے ایک چیز میں ضرور کہوں کہ آٹومیٹک میں نے 2 دفعہ اپنا کنیکشن ٹھیک کروایا اینڈ اٹ ورکڈ, ٹھیک ہے. وہ آپ کو فون پہ ہی رکھتے ہیں, جیسے انگریز نہیں کرتے اس پہ جائیں ہم اس کو جو ہے ریسٹارٹ کرتے پھر ریسٹارٹ ہی ہے جو مرضی کر لو, وہ کر کے تو اس کے بعد 2 دفعہ میرے پرابلمس حل ہوئے تھے. لیکن دا پرابلم از پرسسٹنٹ, یہ مسئلہ ہے. خیر اچھا جی آگے چلتے ہیں. لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے نا 6.5 لاکھ سے زائد طلبہ نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں. پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم ہے. اس کے اوپر ہم جو ہے نا 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, آج کل جو جابس کی سچویشن ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آج بھی کتنے لوگوں کی نا میرے سامنے ٹویٹس آئی تھیں جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ریموٹ جاب چاہیے, آن لائن جاب چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جا رہا ہے, اسے اسائنمنٹس بھی بنانی ہے, اسے فری لانس کا کام بھی آج کل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا وائی ڈو یو ہیو دس امینس ہیٹ فار لیپ ٹاپ اسکیم. مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس بات کی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کچھ اچھا کہنا پڑ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہ ہی کہوں, تو ٹھیک ہے,
کیونکہ یار علی بہت لڑائی چل رہی تھی ہمارے ٹائم لائن پہ اس کے اوپر, اینڈ اے لاٹ آف پیپل سیڈ کہ جو پہلی دفعہ بھی ہمیں اسکیم میں ملے تھے نا لیپ ٹاپس, دے آر اسٹل ورکنگ, ٹھیک ہے, تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے ایشو. نہیں لیکن وہ اف دے آر اسٹل ورکنگ تو یہ تو جس کمپنی نے بنائے تھے ان کی تعریف کریں نا, اس میں ان کی تعریف تعریف کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو مزید خرچہ نہیں کرنا پڑا, کسی بندے کا بھلا ہو گیا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وائی ڈو یو ہیٹ دس اسکیم سو مچ, میرا صرف یہ پوائنٹ تھا. اچھا جی گائز, تو اب بات یہ ہے کہ 20 منٹ ہو گئے ہیں, اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ عید پہ خوش ہو کے دیکھنا چاہیے, کیونکہ خبریں تو خوش والی نہیں آتی ہیں, تو کنک آن برٹن جو ہے وہ ضرور دیکھیں, ٹھیک ہے. کنک آن ارتھ جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ پڑا ہوا تھا, تب میں نے ریکمینڈ کیا تھا, اٹس ون آف دا موسٹ ہلیریس شو, اینڈ کنک آن برٹن میں بھی وہی بندی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ضرور دیکھیے گا, اٹس ریئلی اے لاٹ آف فن. تم نے کچھ بتانا ہے؟ اوکے گائز, بائے بائے.